نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بزرگوں، بات ہو رہی تھی سورہ فاتحہ کے حوالے سے، اور شیطان نے نوحہ وزاری کیوں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو امت کی آسانی کے لیے، مسلمانوں کی آسانی کے لیے سورہ فاتحہ نازل کی، اور شیطان کو لازمی بات ہے ہر اچھے کام سے، ہر نیک کام سے تکلیف ہوتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے شیطان کو، اور یہ کہ وہ کس طریقے سے خوش رہ سکتا ہے کہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے یا مسلمانوں کے فائدے کے لیے یا انسانیت کی فائدے کے لیے کوئی چیز مل جائے دینی اعتبار سے، تو شیطان کس طریقے سے خوش ہو سکتا ہے اس چیز سے؟ اسے تو لازمی بات ہے رونا، چیخنا، چلانا، واویلا کرنا، یہی چیزیں آئیں گی اس کے پاس، اور یہی وہ کرے گا کیونکہ وہ خوش نہیں ہوگا ان چیزوں سے کہ مسلمان دین کے اوپر عمل کریں اور بیماریوں کا علاج وغیرہ وہ قرآن پاک سے کریں اور قرآن پاک کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اختیار کریں۔ یہ شیطان کو کس طریقے سے قبول ہو سکتا ہے؟ شیطان اس کے تو برخلاف ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کیا جائے، کلام پاک سے دور کیا جائے، اور دینیات وغیرہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں، ان سب سے مسلمانوں کو دور کیا جائے۔ لیکن ان چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی، مسلمانوں کی بھلائی رکھی، مسلمانوں کی کامیابی کا راز رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور مختلف قسم کے نام، اور یہ کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا ہی شفا رکھی ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور مشائخ کے اعمال مجرب میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ اسم اعظم ہے، اور مسلمانوں کو ہر مطلب کے لیے، ہر کام کے لیے پڑھنی چاہیے سورہ فاتحہ۔ اور اس کے دو طریقے ہیں پڑھنے کے۔ ایک طریقہ تو یہ کہ صبح کی سنت اور فرض کے درمیان، جو ہم فجر کی سنتیں اور فرض وغیرہ جو پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھنے کے بعد فرضوں سے پہلے کہ ہم سورہ فاتحہ کا ورد کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں پہلے، لیکن جو بسم اللہ کا میم ہے آخری، جہاں بسم اللہ ختم ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ، اس میم کو لام کے ساتھ ملانا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ سنت اور فرضوں کے درمیان، فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد انسان بیٹھ جائے کسی ایک جگہ پر فرضوں سے پہلے، تو یہ کہ انسان نے اس کا ورد کرنا ہے، بسم اللہ کی آخری میم کو سورہ فاتحہ کے ابتدا کے ساتھ ملانا ہے، تو ملا کر جو ہے وہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے روزانہ، یعنی 40 دن تک ہر روز 41 دفعہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ ہر دفعہ سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھ کر بسم اللہ کا آخری جو میم ہے اس کو سورہ فاتحہ کے لام کے ساتھ ملا کر 40 دن تک روز 41 بار 41 مرتبہ پڑھنا ہے فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان۔ روز 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کو بسم اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے
40 دن تک، اور انسان کا جو بھی مطلب ہوگا وہ انسان کو حاصل ہوگا۔ اس سے انسان کا مطلب اس سے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی انسان کو وظیفہ کرنے کے بعد حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر کسی مریض یا جادو کیے ہوئے کے لیے ضرورت ہو تو پانی پر دم کر کے اس کو پلائے۔ کہ کسی مریض وغیرہ کو یہ کہ کوئی بیماری، کوئی موذی مرض لاحق ہو تو انسان سورہ فاتحہ پڑھ کر سورہ فاتحہ کا دم وغیرہ کر کے، جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں بتلایا تھا کہ ایمان اور یقین کے ساتھ انسان پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قوی امید رکھ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحت عطا فرمائیں گے۔ خواہ کوئی مریض ہو یا کسی نے کوئی جادو وغیرہ کیا ہو تو ایسے مریضوں پر سورہ فاتحہ کا پانی پڑھ کر جو ہے وہ ان کو پلایا جائے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلایا جائے، اور یہ کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مریض کو صحت عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے طریقے میں جس طریقے سے بتلا دیا کہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان بسم اللہ کا آخری میم سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا کر دونوں کو پڑھنا ہے، 40 دن تک 41 مرتبہ ہر روز پڑھنا ہے۔ اب دوسرے طریقے کے اندر کیا ہے کہ میم کی قید نہیں، کہ بسم اللہ کا جو آخری میم ہے اس کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ملانے کی کوئی قید نہیں، اور اتوار کی صبح کو انسان شروع کرے مہینے کے شروع میں، کہ اتوار کی صبح کو سنت، فجر کی سنت اور فرضوں کے درمیان اس کو شروع کرے، بغیر میم کے سورہ فاتحہ کے ساتھ ملائے بغیر 70 بار پڑھے اس کو۔ کہ دوسرے طریقے میں کیا ہے کہ میم کی کوئی قید نہیں کہ اس کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ملایا جائے، میم کو ملائے بغیر سورہ فاتحہ کے 70 بار پڑھے دوسرے طریقے میں، اور دوسرے دنوں میں ہر روز اسی وقت پڑھے جس وقت کیا ہے کہ پہلے دن اس نے پڑھا تھا، سورہ فاتحہ کا ورد کیا تھا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تھی، اس کا ذکر کیا تھا، ہر روز اسی وقت پر اپنا معمول بنائے اس کو پڑھنے کا، اور روز پہلے دن 70 بار پڑھی سورہ فاتحہ، پھر دوسرے دن 70 میں سے 10 کم کر دیے اور 60 پڑھے، تیسرے دن اس میں سے بھی 10 کم کر دے 50 پڑھے، پھر اس میں سے بھی 10 کم کر دے 40 پڑھے۔ اس طریقے سے کیا ہے کہ ایک ہفتہ انسان کا ختم ہو جائے گا، اور جس مقصد کے لیے پڑھے اگر وہ مقصد انسان کا مہینے کے شروع میں پورا ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر مقصد انسان کا پورا نہیں ہوا تو ایک مہینے کے شروع میں کر لیا انسان نے، تو پھر اس کے بعد دوسرے ہفتے کے شروع میں پھر اسی ترتیب سے اس کو چلائے، کہ مہینے کے شروع میں یہ کام کرے، 7 دن اس میں لگیں گے، پھر اس کے بعد کہ انسان کا کام ہوتا ہے یا نہیں۔ اور یہ بھی بتلایا کہ سورہ فاتحہ کو چینی کے برتن میں لکھوا کر، کہ کس چیز سے لکھوائے اس کو چینی کے برتن پر، مشک و زعفران اور گلاب وغیرہ سے لکھوا کر، جب یہ کہ گلاب اور مشک و زعفران وغیرہ سے سورہ فاتحہ لکھوا لے انسان چینی کے برتنوں پر، چینی کی پلیٹوں میں، تو پھر انسان وہ دھو کر اس کا جو پانی ہے وہ مریض کو پلائے، اور یہ کہ یہ عمل 40 دن تک انسان کرے، کہ پلیٹوں کے اندر لکھوائے انسان گلاب اور مشک و زعفران وغیرہ سے، جو بھی سہولت ہو انسان کے پاس اس سے لکھوا کر، پھر وہ پلیٹیں دھو کر اس کا جو پانی ہے وہ مریض کو پلائے، 40 دن تک روز پلائے پلیٹوں کا پانی، تو پھر کیا ہے کہ انسان کو انشاءاللہ
افاقہ ہوگا، خواہ وہ کسی بھی قسم کی بیماری ہو۔ یہ جتنے بھی پرانے امراض ہیں ان کے لیے مجرب عمل ہے۔ اور یہ کہ اس کے ساتھ دانتوں کا درد، سر کا درد، پیٹ کا درد، یہ کہ ایسا مرض کسی کو بھی لاحق ہو تو اس پر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرے، یہ ان لوگوں کے لیے بھی مجرب عمل ہے۔ یہ تمام کے تمام مضمون جو ہیں مظاہر حق سے مختصر طور پر لیے گئے ہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کا ایک دروازہ آج کھلا ہے، آسمان کا ایک دروازہ آج کھلا ہے جو آج سے قبل کبھی نہیں کھلا تھا، جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، وہ آسمان کا دروازہ آج کھلا ہے۔ اور پھر اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک فرشتہ جو نازل ہوا یہ آج سے قبل کبھی نازل نہیں ہوا، یعنی آسمان میں سے ایک دروازہ کھلا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا جو آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا فرشتہ۔ پھر اس فرشتے نے عرض کیا کہ 2 نوروں کی بشارت لیجئے، 2 نور ان کی بشارت لیجئے، 2 نوروں کی، یعنی 2 نور حاصل کیجئے، 2 نور لیجئے آپ، اور وہ 2 نور بھی ایسے جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا خاتمہ سورہ بقرہ، یعنی سورہ بقرہ کا آخر رکوع جس کو خاتمے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور ان دونوں کو نور اس لیے فرمایا گیا کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے آگے آگے چلیں گے۔ یہ 2 نور قیامت والے دن جو انسان ان کو اس دنیا کے اندر تلاوت کرے گا تو یہ کہ یہ کل قیامت کے دن یہ 2 نور یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخر رکوع، یہ 2 نور انسان کے آگے آگے چلیں گے، اور انسان ان کی روشنی میں، ان کے پڑھنے والے جو ہوں گے وہ ان کے پیچھے پیچھے ان کی روشنی میں چلیں گے۔ تو وہاں پر تو ہر انسان کو ضرورت ہوگی اس چیز کی کہ کوئی راہ دکھائے کہ جس کے پیچھے چلا جائے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 نور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے کہ ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کا آخری رکوع، کہ جو یہاں پر ان کی تلاوت کرے گا، ان کو اپنا معمول بنائے گا، تو یہی 2 نور ہوں گے کل قیامت کے دن جو انسانوں کے آگے، اپنے پڑھنے والوں کے آگے آگے ہوں گے، اور انہی نوروں کی روشنی میں ان کے پڑھنے والے وہ ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس صورت کے اندر سبسکرائب اور لائک لازمی کر دیا کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ حضرات تک پہنچتی رہیں۔